پہلی چیز جو مجرمین سے پوچھا جائے گا کہ آپ جہنم میں کیوں جل رہے ہیں، لم نقو من المصلین، کیا ہے وہ؟ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسری چیز وَلَمْ نَقُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم جو ہے مسکین لوگوں کو اطعام نہیں کرتے تھے، جو آتا تھا اپنے جمع کیے جاتے تھے۔ ہم نے کبھی اپنے اڑوس پڑوس میں ارد گرد کبھی کسی کے اوپر ہماری نظر و نگاہ نہیں ہوتی تھی۔ جیسے ابھی سیلاب آیا ہے تو ہم اپنے اس میں غرق ہیں کہ ہم کتنے امیر ہو جائیں، ہمارے پاس کتنا پیسہ آ جائے۔ تو کبھی کبھی ظلم ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو 2010 میں سیلاب آیا تھا، ایک بندے کو میں جانتا ہوں، اب میں شہر کا نام نہیں لیتا لوں تو شاید بہت سارے لوگ سمجھ جائیں اس بندے کو۔ میں اس بندے کو جانتا ہوں کہ اس بندے نے اپنا گھر 2010 کے سیلاب میں بنایا۔ اتنا پیسہ اس نے کیا کیا، سیلاب کے جو امداد آئی تھی، کیونکہ اس علاقے میں کسی ایک مذہبی تنظیم کی وجہ سے وہ انچارج تھا اس علاقے کا، اور میں اس کے گھر گیا تو ان کے گھر میں وہ کمبل، وہ چیزیں بھی مجھے بندے نے بتایا یہ بھی وہی ہیں جو سیلاب والوں کو لوگوں نے دی تھی، ان کے گھر میں پڑی ہوئی۔ یعنی بجائے دینے کے وہ فقراء کا مال کھا جانا، اس کو جو ہے اپنے استعمال میں لے کے آنا۔ تو دوسری چیز جو ہے اطعام مسکین۔ کبھی کبھی انسان جو ہے اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں وہ امیر ہوتا ہے، پیسے والا ہوتا ہے، لیکن دوسرے شہر میں جاتا ہے تو مسکین ہو جاتا ہے۔ کیسے ہو جاتا ہے؟ ایک ایسے شہر میں گیا ہے، اس کے اب تو خیر وہ زمانہ نہیں رہا، اب بہت زمانہ ترقی کر چکا ہے، آپ ایک سیکنڈ منٹ میں پیسہ منگوا سکتے ہیں۔ آپ پیچھے چلے جائیں، آج سے 50 سال پہلے اتنا جلدی کوئی پیسہ نہیں منگوا سکتا تھا۔ وہاں جاتا ہے جیب کٹ جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے، تو وہ وہاں مسکین ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ بھی جو ظاہری طور پہ آپ کو نظر آئیں گے، یعنی ان کا لباس، ان کا حلیہ، لیکن کبھی کبھی وہ لوگ بھی اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، وہ مستحق ہوتے ہیں کس کے؟ مدد کے۔ تیسری چیز وَقُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، پہلی نمازی نہیں تھے، نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ دوسری اطعام مسکین نہیں کرتے تھے۔ تیسری وَقُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور وہ لوگ کہیں گے کہ ہم ان لوگوں میں سے تھے جو برے لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھتے تھے، ہماری بیٹھک اچھے لوگوں کے ساتھ تھی نہیں، ہمیشہ ہم نے جہاں بھی کوئی برا ملا وہاں ہم نے گپ شپ کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ آج اس زمانے میں ترقی یافتہ بندہ اسے کہتے ہیں جو زیادہ برا ہو، جو زیادہ غلط کام کرنے والا ہو۔ جی فلاں بندے کو کیا ہے جی، یہ تو بیچارہ گائے کی گائے ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ دیکھو فلاں بندے نے کتنی ترقی کی ہے، فلاں محکمے میں گیا ہے، اب کوٹھیاں بن گئی ہیں، ان کے پاس گاڑیاں آ گئی ہیں، یہ بیٹھا ہوا ہے کب سے اس محکمے میں ایک گاڑی بھی نہیں خرید سکا۔ یعنی اس زمانے میں رشوت اور بیت المال کو استعمال کرنا، لوٹنا، یہ انسان کی شرافت کی علامت بن گیا ہے۔ پہلے زمانے میں کیا تھا، بہت کم لوگ تھے، جو کرتا تھا وہ شرمندہ ہوتا تھا، اب جو نہیں کرتا وہ شرمندہ ہے۔ یعنی ہمارا معاشرہ اتنا پست ہو گیا، اتنا گھٹیا ہو گیا، اتنا نیچے چلا گیا ہے، اور میں یعنی اس میں آر بھی نہیں سمجھتا۔ اکثر میں کہتا بھی رہتا ہوں نجی محفلوں میں بھی، اور یہاں بھی میں کہہ دوں، کوئی ادارہ پاکستان کے اندر حکومتی ہو، سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو، کوئی ادارہ ایسا بچا ہی نہیں ہے جہاں کرپشن نہ ہو، کوئی ادارہ۔ اس میں آپ دینی ادارے بھی دیکھ لیں اور مساجد بھی دیکھیں، اس میں مدارس دیکھ لیں، سکول دیکھ لیں، سکول تجارت بن گئے ہیں، ہسپتالیں دیکھ لیں، وہ کیا کاروبار بن گیا ہے، جگہ جگہ پہ کاروبار کھولے ہوئے ہیں، لیب بنائی ہوئی ہیں،
یعنی ابھی میں اپنی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر نے ہمیں کہا فلاں جا کے فلاں لیب سے آپ جائیں، جا کے اپنے ایکس رے کرا کے لے کے گئے۔ اس کو جب دیکھا اس نے کہا کہ آپ کی سرجری ہوگی، کیونکہ وہ ڈاکٹر جو مجھے بندہ لے گیا تھا اس نے اس کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہوا تھا تازہ۔ اگر احسان نہ ہوتا سرجری کر دیتا، وہ پیسے مجھ سے لے لیتا، تاکہ اس کے تو پیسے مل رہے تھے سرجری کرنے کے، اب سرجری کرنی تھی، پیسے نہیں لینے تھے مجھ سے۔ اب وہ تھوڑا سا فکر مند ہو گیا کہ ایک دفعہ پھر چیک کرتے ہیں، پھر وہ اٹھ کے میرے ساتھ گیا اسی ہاسپٹل میں، پھر ایکس رے کروائے 3، پھر دیکھا اس نے، کہا کہ اب میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے، پہلے میں آ رہا ہے سرجری کرنی چاہیے، دوسرے میں بالکل کچھ بھی نہیں ہے، اب آپ شام کو آئیں میری کلینک پہ، میں ڈیجیٹل ایکس رے کروں گا، تو پھر میں دیکھوں گا کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ پھر اس نے ایکس رے کی ہے، اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ 2 ہفتے ویٹ کریں، اگر بیماری ٹھیک نہ ہوئی تو پھر ہم اس کو کیا ہے دیکھیں گے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جس ملک میں یعنی وہ چیزیں جو مریض کے ساتھ متعلق ہیں ان سے بھی کھیلا جا رہا ہے۔ یہ تو ابھی میرے ساتھ پیش آیا، ابھی یعنی چند دن پہلے 2 بندے میرے ساتھ گواہ بھی ہیں جو میرے ساتھ گئے تھے۔ تو عام بندہ وہ کیا کرے گا؟ یعنی مجھے تو لے گئے، سفارش کرائی، ساری چیزیں، غریب بندہ جائے گا اس کو تو وہ کہہ دیں گے تمہیں تو پتہ نہیں کینسر ہو گیا ہے، تمہارا تو ہم نے آپریشن کرنا ہے، تمہیں یہ لے کے جانا ہے۔ یعنی ہمارا معاشرہ ٹوٹل جو ہے برائی میں ڈوب چکا ہے، کنّا نخوض مع الخائضین ہوگی، سارے کا سارا معاشرہ برے لوگوں کے ساتھ ہمارے بیٹھنا اٹھنا صحبت کرنا، ہمارے سیاستدانوں سے لے کر نیچے تک ہوں گے۔ یہ نہیں کہتا میں خدا نخواستہ کہ سارے سیاستدان ایسے ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، کئی ایک ہیں اب، کیونکہ کسی کا ہمارا مقصد نہیں ہے کسی کو پروموٹ کرنا یا نام لینا کسی کا، تو اچھے بھی ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ اکثریت جو ہے وہ معاشرہ ہمارا جو ہے کرپٹ ہو گیا۔ اسی طرح ہسپتال میں چلے جائیں آپ، پولیس میں چلے جائیں آپ، اپنے عدل کے نظام میں دیکھ لیں آپ، اپنے وکالت کے نظام میں دیکھ لیں، کسی جگہ پہ دیکھ لیں آپ کو اچھے لوگ بہت کم ملیں گے، زیادہ سے زیادہ وہی لوگ ہوں گے جو، کیوں؟ اس لیے یہ نہیں ہے کہ بسا اوقات ایک بندہ نہیں کرنا چاہتا، فرض کریں جی مومن شاہ صاحب ہیں، یہ کرپشن نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن سارے کر رہے ہیں، اگر یہ نہیں کرے گا باقی سارے اس کو پاگل کہیں گے، یہ کہتا ہے پاگل ہونے سے میں بچ جاؤں، میں بھی مل ہی جاؤں ان کے ساتھ، بہتر ہے۔ یعنی اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں اچھا کہیں، برا نہ کہیں، اس کو اچھا کہتے ہیں جو کیا ہے غلط کار ہوتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وَقُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ یہ لوگ جو ہیں برے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، ان کا چلنا پھرنا تھا، یہ لوگ ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے تھے، ان کو اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے، ان کو اپنے لیے ایک نمونہ عمل سمجھتے تھے، اپنی زندگی میں ان سے سیکھتے تھے، اچھے لوگوں سے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ آپ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اچھے لوگوں کے ساتھ کیا ہے بیٹھ جائیں۔ امیر المومنین کی زندگی کو دیکھیں کہ حضرت نے یعنی حکومت جیسی چیز کو بھی لات مار دی، حق کے ساتھ کھڑے ہو۔ کون ہے آج کسی کو حکومت مل رہی ہو چوری کے ووٹ ڈلوا کے حکومت کروا لے گا؟ ہم جتنے آپ لوگ اور یہاں تشریف فرمائے، ہم وہ لوگ ہیں کہ جو امیر المومنین کو فقط مانتے نہیں بلکہ امیر المومنین کی سیرت اور امیر المومنین کے کردار کے اوپر ہم کیا ہے اپنی زندگیوں کو بناتے ہیں۔ تو اگر ہم امیر المومنین کو ماننے والے بھی ایسے ہوں تو پھر ہم میں اور باقی لوگوں میں فرق کیا ہے؟